کیا آپ بھی ماہ سفر میں شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ نے بھی اپنی شادی یا اپنے کسی عزیز کی شادی کی تاریخ طے کر لی ہے؟ تو ایک لمحے کے لیے ضرور رک جائیں اور یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے ماہ سفر کی بعض مخصوص تاریخوں میں شادی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ تاریخیں کون سی ہیں جن کے بارے میں اتنی باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر آپ تاریخ بدل سکتے ہیں تو پہلے پوری حقیقت جان لیں، پھر فیصلہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں ایسا قدم اٹھا لیں جس پر بعد میں بار بار سوچنا پڑے۔ آخر وہ تاریخیں کون سی ہیں؟ کیا واقعی ان سے بچنا چاہیے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ آئیے پوری تفصیل جانتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اسلامی معلومات پر مبنی ایسی اہم ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ایک بہترین نظام کے تحت پیدا فرمایا۔ سورج، چاند، دن، رات، ہفتے، مہینے اور سال سب اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ فیصلہ اسی دن سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ ان 12 مہینوں میں بعض مہینوں کو خصوصی حرمت اور عظمت عطا کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو بذات خود نحوست والا قرار نہیں دیا۔ یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اسے اپنی طرف سے منحوس قرار دینا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ہر معاملے میں قرآن و سنت کی رہنمائی کو ہی معیار بنانا چاہیے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ محرم، رجب، ذی العقد اور ذی الحجہ کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا، جن میں ظلم و زیادتی سے بچنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کو روزوں اور قرآن کے نزول کی وجہ سے عظیم فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ فلاں مہینہ صرف خوشیوں کے لیے ہے اور فلاں مہینہ خوشیوں کے لیے نہیں۔ ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ہر مہینے میں اس کی عبادت، اطاعت اور شکر ادا کرنا بندے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر ہم دنوں اور تاریخوں کی بات کریں تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے دن ہیں۔ ہر دن اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر ختم ہوتا ہے۔ کسی دن کی اصل فضیلت اس میں کیے جانے والے نیک اعمال سے ہوتی ہے، نہ کہ اس دن کے نام یا نمبر سے۔ مثال کے طور پر جمعہ کا دن اپنی عبادت اور فضیلت کی وجہ سے عظیم ہے، لیکن اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ باقی دن منحوس ہیں۔ اسی طرح عرفہ کا دن، عاشورہ کا دن، رمضان کی آخری راتوں میں لیلۃ القدر جیسی عظیم راتیں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کی وجہ سے افضل ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ان کے عادات میں کوئی خاص تاثیر موجود ہے۔ پیارے ناظرین، اب ذرا نکاح کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام میں نکاح صرف ایک سماجی رسم نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ نکاح انسان کی پاکیزگی، عفت، سکون اور خاندان کے قیام کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہی اسلام کا نکاح کے بارے میں تصور ہے، محبت، رحمت، ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح ایک بابرکت عمل ہے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، پاکیزہ زندگی گزارنا اور ایک صالحہ خاندان کی بنیاد رکھنا ہے۔ اس لیے جب بھی نکاح کا فیصلہ کیا جائے تو سب سے پہلے دینداری، اچھے اخلاق، باہمی رضامندی اور آسانی کو سامنے رکھا جائے، نہ کہ بے بنیاد رسموں یا وہموں کو۔ اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے لیے وقت کیسے مقرر کیا جائے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب مناسب حالات ہوں، دونوں خاندان راضی ہوں، ضروری معاملات طے پا جائیں اور نکاح آسانی سے ہو سکے تو بلا تاخیر نکاح کر لینا چاہیے۔ شریعت نے شادی کے لیے کوئی مخصوص تاریخ مقرر، نمبر یا مخصوص مہینہ لازم نہیں کیا۔ نہ یہ فرمایا کہ فلاں تاریخ سب سے زیادہ بابرکت ہے، نہ یہ فرمایا کہ فلاں تاریخ ہمیشہ منحوس ہے۔ اصل برکت اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرنے، نیکی، نیتی، تقوی اور دعا میں ہے، نہ کہ تاریخوں کے نمبروں میں۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس سوال کی طرف جس کی وجہ سے شاید کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں برسوں سے بعض ایسی باتیں مشہور ہیں جنہیں بہت سے لوگ تحقیق کے بغیر سچ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی فلاں تاریخ کو نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے 3 تاریخ، 8 تاریخ، 13 تاریخ، 18 تاریخ، 23 تاریخ یا 28 تاریخ مناسب نہیں، جبکہ کچھ لوگ کسی اور تاریخ کو نامناسب قرار دیتے ہیں۔ بعض خاندان صرف انہی باتوں کی بنیاد پر شادی کی تاریخ بدل دیتے ہیں، حالانکہ جب ان سے پوچھا جائے کہ اس بات کی دلیل قرآن اور حدیث میں کہاں ہے تو اکثر اس کا سوال مستند جواب موجود نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات ہر مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دین اسلام میں قیاس، وہم اور سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ وحی یعنی قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنت پر قائم ہے۔ اگر کسی بات کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود نہ ہو تو محض لوگوں کے کہنے سے اسے دین نہیں بنایا جا سکتا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی شادی کے بعد کوئی آزمائش آ جائے، مثلا مالی تنگی، بیماری یا گھریلو اختلاف، تو فوراً کہا جاتا ہے کہ شاید شادی غلط تاریخ میں ہوئی تھی، لیکن اگر اس تاریخ میں کسی دوسرے کی زندگی خوشحال گزر رہی ہو تو اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خوشی، غم، آزمائش، آسانی، رزق اور کامیابی سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہے، کسی تاریخ یا نمبر کی وجہ سے نہیں۔ قرآن مجید میں بار بار تعلیم ملی ہے کہ نفع اور نقصان کا حقیقی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور پھر اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ یہی ایک مومن کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے بہت سے باطل عقائد ختم فرمائے، انہی میں سے بدشگونی اور بے بنیاد تہمات بھی شامل تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا عدو ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا۔ ترجمہ، کوئی بیماری خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر منتقل نہیں ہوتی، بدشگونی کے کوئی حقیقت نہیں، جاہلیت کے بعض باطل عقائد کی کوئی حقیقت نہیں اور ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اس حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غلط عقائد کی نفی فرمائی جو عرب کے لوگ اسلام سے پہلے رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ماہ سفر بذات خود
خود منحوس ہے۔ آپ نے واضح فرمایا کہ ایسا عقیدہ درست نہیں، اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں تاریخ میں شادی ضرور نقصان دے گی یا فلاں نمبر ہمیشہ بدقسمتی لاتا ہے تو اسے قرآن و حدیث سے اس کی دلیل پیش کرنی ہوگی۔ اگر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں تو مسلمان کو ایسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر شادی کرنی ہو تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ رشتہ نیک ہو، نیت اچھی ہو، حقوق کا خیال رکھا جائے، اللہ کا نام لے کر نکاح کیا جائے، دعا کی جائے اور زندگی کا آغاز تقوی کے ساتھ کیا جائے۔ یہی چیزیں برکت کا سبب بنتی ہیں، نہ کہ کسی تاریخ کا نمبر۔ اس لیے اگر کبھی آپ سے کوئی یہ کہے کہ اس تاریخ میں شادی مت کرو ورنہ نقصان ہوگا تو فوراً یہ سوچیں کیا اس بات کی کوئی مستند شرعی دلیل ہے۔ اگر نہیں تو ایک مسلمان کے لیے سب سے محفوظ راستہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اختیار کرے، نہ کہ بے بنیاد باتوں کو۔ پیارے ناظرین، اب خاص طور پر ماہ سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے یا کوئی خوشی کی تقریب منعقد نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ تو صرف سفر کا نام سن کر ہی گھبرا جاتے ہیں، ہر کام مؤخر کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی فرمایا کہ ماہ سفر میں شادی نہ کرو؟ کیا کسی صحیح حدیث میں یہ حکم موجود ہے کہ سفر کے فلاں دن یا فلاں تاریخ میں نکاح منعقد کرنا منع ہے؟ اگر ہم قرآن کریم اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اس کا جواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، لا ادوا ولا تیرتا ولا حمتا ولا سفرا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اسلام نے اس عقیدے کی تردید کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کہ آزمائشیں کبھی نہیں آئیں گی، بلکہ یہ آزمائشوں کو کسی مہینے یا تاریخ سے جوڑ دینا درست نہیں۔ آزمائش اور آسانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے معاملات کو کسی مخصوص تاریخ یا مہینے کی نحوست سے وابستہ نہیں کیا۔ ان کی زندگی کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی کام جائز ہے، اس میں خیر ہے اور اللہ کی رضا ہے تو اسے بلا وجہ مؤخر نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے اگر کوئی شخص ماہ سفر میں نکاح کرنا چاہے تو شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح اگر وہ محرم، ربیع الاول، جمادی الاول، رجب، شعبان اور رمضان، شوال، ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں نکاح کرنا چاہے تو بھی اصل معیار یہی ہے کہ نکاح شرعی طریقے سے ہو، حقوق ادا کیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم احتیاطاً یہ تاریخ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر واقعی کچھ ایسا ہوا ہو، لیکن ایک مومن کی احتیاط وہ ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہو، نہ کہ بے بنیاد خوف پر۔ اگر ہم پر اس بات پر عمل کرنے لگیں کہ جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں تو پھر دین میں ایسی کوئی بہت سی چیزیں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دین کا حصہ نہیں بنایا۔ یاد رکھیے، برکت کسی تاریخ کے ہندسوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اگر میاں بیوی اللہ کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، نماز قائم کریں، حلال رزق اختیار کریں، والدین کا احترام کریں اور اپنے گھر کو ذکر الہی سے آباد رکھیں تو یہی وہ اعمال ہیں جو گھر میں حقیقی برکت لاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یا آپ کے گھر میں کسی کی شادی طے ہو رہی ہو تو تاریخ کا
انتخاب آسانی، سہولت، خاندان کی رضامندی اور مناسب انتظامات کو سامنے رکھ کر کرے۔ اگر وہ تاریخ 3 ہو، 8 ہو، 13 ہو، 18 ہو، 23 ہو، 28 ہو، تو کوئی اور شریعت نے ان میں سے کسی کو بھی بذات خود منحوس قرار نہیں دیا۔ ایک مسلمان کا دل صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، نہ کہ اعداد، تاریخوں یا مہینوں پر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی صحیح علم حاصل کریں اور دوسروں تک بھی صحیح بات ہی پہنچائیں، تاکہ ہمارے معاشرے سے وہم، بدشگونی اور بے بنیاد عقائد ختم ہوں، ان کی جگہ قرآن و سنت کی روشنی عام ہو۔ پیارے ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جو انسان کو وہم، بدشگونی اور بے بنیاد عقائد سے نکال کر یقین، توکل اور صحیح علم کی طرف لے آتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنت کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہمیں ہر معاملے میں واضح رہنمائی مل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی تاریخ، کوئی دن اور کوئی مہینہ ایسی ذات میں نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نفع دینے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور نقصان سے بچانے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں تاریخ لازماً خوش قسمتی لائے گی یا فلاں تاریخ لازماً بدقسمتی کا سبب بنے گی، تو یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ ایک مسلمان کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تدبیر نہ کرے۔ اسلام ہمیں مشورہ کرنے، مناسب منصوبہ بندی کرنے اور حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی تاریخ پر خاندان کے افراد آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں، انتظامات بہتر ہو سکتے ہیں یا دلہا دلہن کے لیے سہولت ہے، تو اس تاریخ کا انتخاب کرنا بالکل درست ہے۔ لیکن صرف اس لیے کسی تاریخ کو چھوڑ دینا کہ وہ منحوس سمجھی جاتی ہے، اس کی کوئی شرعی بنیاد موجود نہیں۔ اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں تاریخ ماہ سفر کے فلاں دن شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، تو ادب کے ساتھ اس سے قرآن و سنت اور صحیح حدیث کی دلیل طلب کریں۔ اگر دلیل موجود نہ ہو تو ہمیں ایسی بات کو دین کا حصہ بنانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، قرآن و سنت جیسی کامل رہنمائی بھی۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بات کو انہی 2 معیاروں پر رکھیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح ایک مبارک عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس مبارک عمل کو بے بنیاد، بے خوف اور وہم کی وجہ سے مؤخر کرنا، یہ مشکل بنا دینا درست نہیں۔ جس گھر کی بنیاد اللہ کے نام پر رکھی جائے، جہاں محبت، تقوی، صبر، حسن اخلاق اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اللہ تعالیٰ اسی گھر سے حقیقی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعات، توہمات اور بے بنیاد عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے اوپر کامل بھروسہ کرنے والا بنائے اور ہمارے تمام جائز معاملات، خصوصاً نکاح اور گھریلو زندگی میں خیر، محبت، سکون اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلومات مفید لگیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مستند اسلامی موضوعات قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچتے رہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ صحیح معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔